إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. محترم بزرگوں اور بھائیوں، تمام تعریفات اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے بے شمار نعمتوں سے ہم لوگوں کو نوازا، پیدا فرمایا، اور درود و سلام نازل ہوں، کروڑوں درود و سلام نازل ہوں، بے شمار درود و سلام نازل ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: میں اپنے بندے کے گمان و ظن کے بالکل قریب ہوں. جب وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کے قریب ہوتا ہوں. رواہ البخاری و مسلم. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کروں تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے. رواہ ترمذی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا مانگنے سے بہتر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل عزیز نہیں. رواہ ترمذی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ابن آدم، اگر تو مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا تو میں تجھ کو بخشتا رہوں گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں. رواہ ترمذی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے. یا تو جو مانگتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، یا دعا مانگنے والے پر سے کسی بلا و آفت کو ٹال دیا جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کسی گناہ یعنی قطع رحم کی دعا نہ کرے. حاضرین میں سے ایک شخص نے ان الفاظ کو سن کر کہا: اب میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کروں گا. رواہ ترمذی. محترم بزرگوں اور بھائیوں،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو یا تو اس کی مہماگی مراد مل جاتی ہے یا کوئی بلا اس پر سے ٹال دی جاتی ہے، اور یا اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ رواہ حاکم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دعا کرنے کی ہمت نہ ہارو۔ رواہ ابن حبان و حاکم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید یا نماز پڑھتے ہوئے وسوسے سے بچاؤ کی دعا کیا ہے؟ ذرا سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وسوسے کی دعا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اچھا سلوک کرنے والے کے لیے دعا دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرا، یا یہ کہنا چاہیے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تجھے بدلہ دے اس سے بہتر۔ رواہ ترمذی و صحیح الجامع۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت آ پڑنے کی وجہ سے کسی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر موت کی آرزو یا تمنا کرنی ضروری ہو تو کہے، کیا کہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ پھر سے ایک بار سنیے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اے اللہ تعالیٰ، جب تک میرا جینا بہتر ہو زندہ رکھو، اور جب موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دو۔ دوسری دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ رواہ البخاری۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملا دے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مرنے والے سے تلفظ کرانے کی دعا، یعنی مرنے والے کو کیا تلقین کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے اس سے؟ مرنے والے سے کہنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ
کہو۔ رواہ مسلم و ترمذی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ ابو داود و مستدرک۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اور اس کے علاوہ اور حدیثوں میں لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد شہادتین ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیے فتح الباری۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بارش طلب کرنے کی دعا، یعنی جب بارش کو طلب کرنے کی جو دعا ہے وہ سنیے، بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ رواہ البخاری۔ ایک مرتبہ صرف لکھا ہوا ہے، میں نے 3 مرتبہ پڑھ دیا۔ اے اللہ تعالی ہمیں سیراب فرما۔ یا دوسری دعا بارش کو طلب کرنے کی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اے اللہ تعالی ہم پر بارش نازل فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو فرماتے، کیا فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم سیبا نافعا۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، اللہم سیبا نافعا۔ اے اللہ تعالیٰ اس بارش کو نفع دینے والی بنا دے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ بارش کی زیادتی پر کمی کرنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حوینا ولا علینا۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، اللہم حوالینہ ولا علینا۔ رواہ البخاری۔ بجلی کی کڑک سننے کے وقت کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کڑک کی آواز سنتے تو بات چیت چھوڑ کر کے پڑھتے، کیا پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ سورہ الرعد۔ رواہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور رواہ البخاری۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مجامعات کی دعا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن پھر سے سنیے۔ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ رواہ البخاری و مسلم و ابو داود۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اولاد طلب کرنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔
سورہ آل عمران. اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، اسے بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیے. وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب حبلی من الصالحین. ایک مرتبہ پھر سے سنیے، رب حبلی من الصالحین. سورہ صافات. یعنی اے پروردگار عالم، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اہل و عیال کے صالحیت کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک مرتبہ پھر سے سنیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورہ فرقان. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے. یعنی 5 وقتہ نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے ہمارے رب، میری دعا قبول کر لے. اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے والدین اور مومنین کو بھی حساب کے دن بخش دے. ایک مرتبہ پھر سے اس دعا کو سنیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورہ ابراہیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، بے قراری کی یا پریشانی کی دعا. گھبراہٹ کے وقت جب ہم زیادہ گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں، اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. رواہ البخاری و مسلم. دوسری دعا بے قراری یا پریشانی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک مرتبہ پھر سے سنیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء. و رواہ ترمذی. ایک اور دعا سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ انبیاء. یا اس کو بھی آپ پڑھیں، مستدرک میں جو لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ایک مرتبہ پھر سے سنیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. رواہ مستدرک. یعنی اے زندہ تھامنے والے، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں. یا بے قراری کے لیے ایک دعا اور ہے، وہ بھی آپ پڑھیے اگر پڑھنا چاہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، پرانا درد اگر ہے جسم میں آپ کے یا کسی کے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ۔ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، رواہ مسلم۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ پڑھیے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ پڑھیے، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار پڑھیے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ پڑھیے، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سانپ اور بچھو کے کاٹنے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھیے۔ یہ مختلف امراض کے لیے مفید ہے۔ سورہ فاتحہ آپ لوگ جانتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، رواہ البخاری و مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک دوسری دعا بھی سانپ اور بچھو کے کاٹنے کی بتلائی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رواہ مسلم، ترمذی اور مسند احمد۔ یا اس کو بھی آپ پڑھیے جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے، کیا پڑھیے؟ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، رواہ البخاری مسلم۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، رواہ البخاری و مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں،
زندگی سے نا امید ہونے کی دعا، یعنی کوئی شخص اگر زندگی سے اپنے بالکل نا امید ہو چکا ہو، مریض میں، اپنے مرض میں، تو اس کی دعا کیا ہے؟ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، رواہ البخاری۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، نیند میں اگر آپ ناپسندیدہ چیز دیکھ کر گھبرا جائیں تو اس کی بھی دعا ہے، وہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، نیند میں ناپسندیدہ چیز دیکھ کر گھبرانے کی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کی سزا، اس کے بندوں کے شر، شیاطین کے وسوسوں اور ان سے جو میرے پاس موجود ہوں، ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب یا خراب خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، انشاءاللہ اس سے اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خواب کسی کو نہ سنائے، رواہ مسلم، اگر چاہے تو اٹھ کر نماز بھی پڑھ لے، رواہ مسلم و رواہ البخاری۔ مسلم شریف میں ہے کہ 3 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور جس کروٹ پر تھا اس سے پلٹ جائے، یعنی جس کروٹ پر تھا اس سے دوسرے کروٹ پر لیٹ جائے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس شخص کو یا جسے ایمان میں اپنے شک ہو جائے تو اس کے لیے دعا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جسے اپنے ایمان میں شک ہو اس کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، رواہ البخاری و مسلم۔ پہلا کام یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، رواہ البخاری و مسلم، اور دوسرا کام یہ کرے کہ اس چیز یا کام سے رک جائے جس میں شک ہو، رواہ البخاری و مسلم۔ پھر یہ کلمات کہے، آمنت باللہ و رسولہ، ایک مرتبہ پھر سے سنیے، پھر یہ کلمات کہے، کیا کلمات کہے؟ آمنت باللہ و رسولہ، رواہ مسلم۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، اللہ کی پہلا کام یہ کرے، جسے اپنے ایمان میں شک ہو جائے وہ پہلا کام یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، رواہ البخاری و مسلم۔
دوسرا یہ کرے کہ اس چیز یا اس کام سے رک جائے جس میں شک ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس کے بعد یہ کلمات کہے، کیا کہے؟ آمنت باللہ و رسولہ، آمنت باللہ و رسولہ، آمنت باللہ و رسولہ، یہ کلمات کہے۔ رواہ مسلم۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ان کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کلمات پڑھے۔ کیا کلمات پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ رواہ صحیح ابو داود و صححہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے، اور یہ صحیح ابو داود کی روایت بھی ہے، ابو داود میں روایت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی، صرف اس کے سامنے سجدہ کرنے کی، صرف اس سے اپنی پریشانی دور کرنے کی دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔